تو چلیں سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج کے اس خاص تجزیے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست سفر پر نکلنے والے ہیں، ایک ایسا سفر جو عالمی سیاست کی بچھتی ہوئی شطرنج سے شروع ہوگا اور سیدھا ہمیں لے جائے گا سمندر کی ان بے رحم اور دیوہیکل لہروں کے بیچ جہاں بقا کی اصل جنگ لڑی جاتی ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ آج کا ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ ہم بات شروع کریں گے مشرق وسطیٰ کے اس جیو پولیٹیکل طوفان سے، پھر کچھ اہم اسٹریٹجک خطرات، پاکستان کی بدلتی ہوئی پالیسی، اور پھر وہاں سے ہم سیدھا چلیں گے 1,00,000 ٹن وزنی امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کے ڈیک پر، جو ایک خوفناک سمندری طوفان کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ دراصل آج ہم بے وقت دو مختلف طوفانوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ سفارتی طوفان ہے جہاں انتہائی سست روی سے چالیں چلی جا رہی ہیں، ریڈ لائنز کھینچی جا رہی ہیں اور علاقائی اتحاد تیزی سے بدل رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہے حقیقت کی دنیا کا وہ خوفناک اور تیز ترین سمندری طوفان جہاں 60 فٹ بلند لہریں، 50 ناٹ کی رفتار سے چلتی ہوائیں اور اچانک اٹھنے والے سمندری ریلیں انسان کے زندہ رہنے کا کڑا امتحان لیتے ہیں۔ بالکل رونگٹیں کھڑے کر دینے والی صورتحال۔ تو چلیں اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جغرافیائی اور سیاسی طوفان اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ کشیدگی۔ تو یہاں پر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکی قیادت پر دباؤ ڈالتے ہوئے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی ڈیل یا مذاکرات ان کے لیے ایک کھلی ریڈ لائن ہے۔ اور بات صرف بیانات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی طرف سے آزادانہ حملوں کی وارننگ دی جا رہی ہے، جس کے لیے وہ اپنے جدید ترین F-35 اور F-16 طیاروں کو کسی بھی ممکنہ ایکشن کے لیے بالکل تیار رکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم ایران کی بات کریں تو ان کے مطالبات نے صورتحال کو مزید الجھا دیا ہے۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، $270 ارب۔ جی ہاں، ایران نے مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنے نقصانات کے ازالے کے طور پر اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی اپنے منجمد اثاثوں کی فوری بحالی کی شرط بھی رکھ دی ہے۔ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا معاشی ہنسا ہے جو کسی بھی ڈیل کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بن کر کھڑا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، اسٹریٹجک راستوں کو لاحق خطرات جس نے عالمی معیشت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اصل میں کن عالمی معاشی اہداف کو خطرہ ہے۔ ایک طرف آبنائے ہرمز کو دیکھ لیں، اگر وہاں ایران اور عمان کا مشترکہ کنٹرول ہوتا ہے اور نئے ٹیرف لگتے ہیں تو پوری دنیا کی تیل کی سپلائی بری طرح ہل کر رہ جائے گی۔ اور دوسری طرف خلیج کے کم گہرے پانیوں میں موجود دنیا کی وہ انتہائی اہم انٹرنیٹ کیبلز ہیں جن کی سیکیورٹی اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ زیر سمندر کیبلز دنیا کا 2/3 انٹرنیٹ ٹریفک سنبھالتی ہیں۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ اگر ان کم گہرے سب پانیوں میں ان کیبلز کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا یا انہیں کاٹ دیا گیا تو پوری دنیا کا ای بینکنگ، ای کامرس اور کلاؤڈ سروسز کا سسٹم وہیں کا وہیں رک جائے گا۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اس کی پیچیدہ مرمت کوئی 2-4 دن کا کام نہیں، بلکہ اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ تصور کریں، کئی مہینوں تک انٹرنیٹ غائب۔ تیسرا حصہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی، جس سے جنوبی ایشیا میں ایک نیا توازن بن رہا ہے۔ اگر ہم غیر جانبدارانہ طور پر اس عسکری تبدیلی کو دیکھیں تو پاکستان نے اپنی فوجی پالیسی کو دفاعی دفاع سے ہٹا کر اب جارحانہ دفاع یعنی اوفینسو ڈیفنس کی طرف موڑ دیا ہے۔ اس اسٹریٹجک شفٹ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے حریف کی کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن کو عملی طور پر ناکارہ بنا کر رکھ دیا ہے، اور اس طرح پاکستان اب جنوبی ایشیا کے اس مخصوص حصے میں ایک ایسے ملک کے طور پر ابھر رہا ہے جو خطے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چوتھا حصہ، طوفانی لہروں کا سامنا۔ اب بات کرتے ہیں سمندر کے ان زمینی یا یوں کہہ لیں پانی کے کڑوے حقائق کی۔ اب یہاں ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سا سوال آتا ہے جو ان تمام سیاسی فیصلوں کو سیدھا سمندر کی حقیقت سے جوڑتا ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ جب موسم اتنا جان لیوا ہو جائے اور سمندر بپھر جائے تو 1,00,000 ٹن وزنی یہ دیو ہیکل جنگی جہاز بس اپنی رفتار کم کیوں نہیں کر دیتے؟ مطلب رک جائیں یا آہستہ ہو جائے نا؟ اس کا بہترین جواب ہمیں کیپٹن مائک ایبروف کے ایک شاندار بیان سے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگی کارروائیوں میں آپ کے پاس بہترین موسم کا انتظار کرنے کی کوئی عیاشی نہیں ہوتی۔ دشمن کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ باہر کتنا خوفناک طوفان آیا ہوا ہے، یعنی عالمی سطح پر اپنی طاقت دکھانا
और मिशन को बर वक्त मुकम्मल करना हर हाल में मौसम की खराबी पर भारी पड़ता है। कोई समझौता नहीं हो सकता। 5वां हिस्सा, तेज रफ्तारी का ये खतरनाक मखमसा, वो भी समंदरी तूफान के ऐन बीच में। और ये बात बड़े शानदार तरीके से इस हकीकत को वाज़े करती है कि 35 नॉट से ज़्यादा की स्पीड पर इन पागल कर देने वाली लहरों का मुकाबला करना कैसा होता है। ज़रा तसव्वुर करें, 35 मील फी घंटा की रफ्तार से 60 फुट ऊंची लहर से जा टकराना। ये बिल्कुल वैसा ही झटका और असर पैदा करता है जैसे हाईवे पर किसी गाड़ी का इंतहाई तेज़ रफ्तारी से एक्सीडेंट हो जाए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक्सीडेंट किसी कार का नहीं बल्कि 1 लाख टन वज़नी तैरते हुए शहर का हो रहा है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। इस तबाहकुन टक्कर से बचने के लिए जहाज़ के बुर्ज पर मौजूद टीम को किस कदर फुर्ती दिखानी पड़ती है, इसे यूँ समझें। क्वार्टर मास्टर हर 30 सेकंड बाद रेडार से लहरों की ऊंचाई चेक कर रहा होता है। ब्रिज की टीम अपनी आंखों से देखकर हिसाब लगाती है कि अगली बड़ी लहर कब टकराएगी, और फिर कमाल महारत से जहाज़ छोटी लहरों के लिए रफ्तार बढ़ाता है और किसी देव है कि लहर से टकराने से एक लम्हा पहले अपनी पावर बिल्कुल कम कर देता है ताकि जहाज़ का अगला हिस्सा इस पानी की दीवार में धंस ना जाए। ये सेकंड के 10वें हिस्से के फैसले होते हैं। छठा और आखिरी हिस्सा, नामुमकिन हालात में बका की जंग और अमले की वो जान फिशानी जो अक्ल दंग कर देती है। इन हालात का सिर्फ तसव्वुर करना ही दिमाग सुन कर देता है। जहाज 30 फुट ऊपर नीचे हिचकोले खा रहा है और लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर्स डेक मोशन कॉम्पेंसेशन का इस्तेमाल करते हुए 150 मील फी घंटा की स्पीड से आने वाले 40,000 पाउंड वजनी फाइटर जेट्स को लैंड करवा रहे हैं। लहरों की ताकत का ये आलम होता है कि जहाज के इंजन रूम्स बाकायदा मुड़ते और लचक खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मजाल है जो इंजीनियर्स न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर को 1% से भी कम होने दें। और हद तो तब होती है जब मेडिकल टीमें इस मुसलसल हिलते हुए माया ज़लज़ले के अंदर इमरजेंसी सर्जरियां कर रही होती हैं। कमाल का कमाल है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होता है। यहाँ एंट्री होती है एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी की जो अमली की ज़िंदगियाँ बचाने में गेम चेंजर साबित हो रही है। MIT की तैयार करदा लहरों की पेशगोई करने वाली टेक्नोलॉजी अब इन जहाज़ों को 75 फुट ऊंची और अचानक उठने वाली जानलेवा लहरों के बारे में 2 से 3 मिनट पहले ही खबरदार कर देती है। और यकीन माने, समुंदर में ये 2-3 मिनट वो इंतहाई कीमती वक्त होता है जिसमें कैरियर अपनी डायरेक्शन या स्पीड बदल कर किसी बहुत बड़ी तबाही से बच सकता है। आज हमने आलमी सियासत के उन पेचीदा तूफानों से लेकर समंदर की बिफरी लहरों तक का एक गहरा जायजा लिया, लेकिन आखिर में ना एक बहुत अहम सवाल जहन में उभरता है। जब ये जोग्राफियाई और सियासी तूफान अपने उरूज पर हों तो इन खुले समुद्रों में आलमी इस्तेहकाम और ताकत को बरकरार रखने के लिए इंसान को किस कीमत और कैसी सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। इस गहरे गौर व फिक्र के साथ हम आज का ये तज्जिया यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि इस सारी सूरत हाल को समझने में आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।